الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا زد له ولا ممد له ولا مدد له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بأحسن إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أنت أخي في الدنيا والآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. دنیا کے اندر انبیاء کے بعد سب سے اگر کوئی اونچا طبقہ ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام کا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی سب سے اونچا مقام خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور ان کے بعد خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور تیسرا مقام یعنی ان کے بعد خلیفہ ثالث مظلوم مدینہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور چوتھا مقام یعنی ان تین کے بعد اور باقی تمام جماعت صحابہ سے زیادہ اگر مقام ہے تو وہ داماد رسول فاتح خیبر خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. آج چونکہ ان کی ولادت کے مناسبت سے ان کے مختصر سے مناقب بیان کرنے ہیں. ایک تو بات یہ ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر کچھ میں لکھا ہے کہ ان کی ولادت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کعبہ کے اندر ہوئی، اور کچھ روایات کے اندر ہے
کہ کعبہ کے اندر جن کی روایت پیدائش ہوئی وہ حکیم بن حزام تھے، وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ تو دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام عبد مناف بھی ہے، عبد العزیٰ بھی ہے، اور لقب جو ہے وہ ابو طالب ہے۔ اسی طرح والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے، اور ان کا نام علی ہے۔ کنیت بڑے بیٹے کے نام سے ابو الحسن بھی ہے، اور ایک کنیت حضور نے رکھی ابو التراب۔ تو دونوں کنیتیں ان کی مشہور ہیں، اور لقب ان کا المرتضیٰ بھی ہے، اسد اللہ بھی ہے۔ تو انہوں نے شادیاں جو کی ہیں وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 7 نکاح کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ امتی جو ہے بیک وقت 4 عورتیں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، زیادہ سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں، یکے بعد دیگرے وہ جتنا بھی نکاح کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن بیک وقت نکاح کے اندر 4 رکھ سکتا ہے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 بیٹے دیے تھے۔ آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہیں کتنے تھے؟ 18 تھے، اور 13 بیٹیاں تھیں۔ 18 بیٹے، 13 بیٹیاں، اور اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کر 8 ان کی بیویاں۔ تو اب جو کہ اگر میں ان کے نام شروع کر دوں تو وقت یہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ بچے تھے، 10 سال کی عمر تھی جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا۔ تو آپ پر مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، عورتوں میں سے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلاموں میں سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سے یہ شرف اگر ملا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے کہ 10 سال کی عمر میں انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، صحابیت کا شرف ان کو مل چکا تھا۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کی ہے تو اس وقت آپ کے پاس امانتیں تھیں مشرکین مکہ کی۔ تو آپ نے اپنی امانتوں کے لیے اگر انتخاب کیا ہے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا ہے۔ یہ حضور کا ان کے اوپر اعتماد ہے۔ آپ دیکھیں، جب بھی کوئی آدمی اپنا کوئی مال کسی کے پاس رکھتا ہے، اعتماد ہوگا تو تبھی رکھے گا، اعتماد نہیں ہوگا نہیں رکھے گا۔ اس لیے حضور کو ان کے اوپر اعتماد تھا، اسی اعتماد کی بنیاد پر آپ نے اپنے چارپائی کے اوپر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سلایا اور ان کے اوپر اپنی چادر مبارک ڈال دی، اور جتنی امانتیں تھیں مشرکین مکہ کی آپ نے فرمایا سمجھا کر بتا دیا، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، اور فرمایا کہ کل یہ ساری امانتیں ان کو دے کر کے آپ ہمارے پاس آ جانا۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں، ایک ہے دنیا جو مشرکین نے رکھی ہوئی تھی مال کی صورت میں، یہ بھی امانت تھی، اور ایک ہے حضور علیہ السلام کا جسم مبارک، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مشرکین مکہ کی جو امانتیں تھیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی۔ جو آپ کا جسم مبارک تھا یہ امانت تھی اللہ کی، آپ نے اپنے رب والی امانت اپنے آپ کو سپرد کیا تو وہ ابو بکر صدیق کے سپرد کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے
آپ پر اعتماد کیا۔ اور اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں جھنڈا ان کو دوں گا، ان کے ہاتھ میں تلوار دوں گا، فرمایا کہ جو اللہ کو بھی محبوب ہوگا، اللہ کے نبی کو بھی محبوب ہوگا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ پر قلعے کو فتح کریں گے، فتح نصیب فرمائیں گے۔ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، یہ خواہش کر رہا تھا ہر صحابی کہ مجھے جھنڈا ملے گا۔ اب سارے آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک اٹھی، ہر طرف دیکھتے ہیں، دیکھا تو علی المرتضیٰ نظر نہیں آئے، پوچھا علی نظر نہیں آ رہے، بتایا گیا جی ان کی آنکھوں کے اندر درد ہے، آشوب چشم میں مبتلا ہے، آنکھ میں درد ہے، جس کی وجہ سے یہاں موجود نہیں ہے۔ یعنی ویسے تو گئے ہوئے تھے، وہاں جہاں بات ہو رہی تھی وہاں موجود نہیں تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا، بلانے کے بعد آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھ مبارک پہ لگایا۔ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری زندگی گزر گئی ہے، آج تک نہ تو میری نگاہ کم ہوئی ہے، اور جس دن سے حضور نے اپنا مبارک لعاب لگایا تھا اس دن سے نہ کبھی آج تک آنکھ میں کوئی درد ہوا ہے۔ پھر آپ نے جھنڈا دیا، وہ تلوار دی، تو آپ نے تلوار لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اسی طرح آپ مدینہ میں تشریف لے آئے تو بھائی چارہ قائم کیا، ایک انصاری ایک مہاجر کا آپس میں بھائی بنا دیا، کیونکہ انصاری جو تھے ان کا گھر بار بھی تھا، ان کے پاس مال و جائیداد بھی تھا، جو مہاجر تھے وہ گھر سے خالی ہاتھ آئے تھے، ساری جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپس میں بھائی چارہ قائم کیا، اور رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے سبق بھی دیا، اگر کبھی تمہارے ملک کے اندر مشکلات آ جائیں، معاشی طور پر کوئی مشکلات آ جائیں، تو ان مشکلات کو کیسے دور کرنا ہے اور اپنے اس ملک کو کیسے ترقی کی طرف لے کر کے جانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر یہ نمونہ بتا دیا، جس کے لیے کسی فنڈ کی ضرورت نہیں، جس کے لیے کسی سبسڈی کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہی ہے کہ ہر مالدار غریب کو اپنا ساتھی بنا دے، کہ جیسے ہی مالدار غریب کو اپنائے گا، ساتھ ملائے گا، تو یہ سازر ہے، اس کو بھی معاشی طور پر وہ مضبوط ہو جائے گا۔ جب ہر انسان کے پاس مال آ جائے گا تو وہاں کا ملک ترقی بھی کرے گا، معیشت بھی ترقی کرے گی، جتنی معاشی مشکلات ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ اب سب صحابہ کو ایک مہاجر ایک انصاری یہ بھائی بن گئے، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بچ گئے، پریشان تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ علی آپ پریشان کیوں ہیں، غمگین کیوں ہیں؟ فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میرے بھائی ہیں۔ آپ نے بھائی چارہ قائم کر دیا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہے 24 سال، آپ نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان کے ساتھ کیا، بلکہ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو بے جانی ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نکاح خود نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، ایک حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی بیٹی میرے گھر میں آئی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے، اور میری بیٹی کسی کے گھر میں گئی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم سے گئی ہے۔ تو اس لیے آپ کے نکاح میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ آئی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے آئی، اسی طرح عمر کی بیٹی حفصہ آئی، اللہ کے حکم سے آئی، ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ آئی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے آئیں، اسی طرح یکے بعد دیگر جتنی ازواج مطہرات آپ کے نکاح کے اندر آئی ہیں یہ اللہ کے حکم سے آئی ہیں۔ آپ کو اللہ نے 4 صاحبزادیاں عطا کی تھی، کتنی حضور کی بیٹیاں تھیں؟ زور سے کہیں، 4 بیٹیاں تھیں، تاکہ یاد ہو جائے، جو کہتے ہیں نا ایک بیٹی تھی، ان کو پتہ چلے ایک نہیں تھی، کتنی حضور کی بیٹیاں تھیں؟ 4 تھیں، اور پتہ چلے گا محب وہی ہے جو حضور کی 4 بیٹیوں کا احترام بھی کرے، 4 بیٹیوں کو مانے گا بھی صحیح۔
جو نہیں جو آپ اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو حضور کی بیٹیوں کا انکار کر دے؟ اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاروں کا نکاح کیے، تو یہ کس کے حکم سے تھے؟ اللہ کے حکم سے تھے۔ سیدنا ابو العاص سے نکاح کیا تو یہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، اور اس حضرت زینب کا، اسی طرح ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا اللہ کے حکم سے، حضرت رقیہ کا نکاح ہوا اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح چوتھا نکاح اپنی چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی المرتضیٰ کے اوپر کے ساتھ کر دیا۔ تو یہ اللہ کا انتخاب تھا، اللہ کے حکم سے تھا، اور یہ حضور کا سیدنا علی المرتضیٰ کے اوپر اعتماد تھا۔ یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لخت جگر جن کے متعلق فرمایا تھا، فرمایا کہ یہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فرمایا کہ جنہوں نے میری بیٹی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور اپنی اس لخت جگر کا نکاح اللہ کے حکم سے حضور نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ چچا زاد بھائی بھی تھے، رشتہ داری بھی تھی، تربیت میں بھی رہے تھے، اور حضور کا کلمہ بھی پڑھا تھا، بچپن میں پڑھا تھا۔ یہ حضور کی پہلے بھی رشتہ داریاں تھیں، لیکن آپ نے اپنی لخت جگر دے کر کے مزید اس اعتماد میں اضافہ کیا جو کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے فضیلت کے درجے میں بھی ہے۔ یہ نکاح بھی اگر ہوا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک مرتبہ نکاح کا ارادہ کیا تھا ابو جہل کی بیٹی سے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو، فرمایا کہ علی میں نہیں چاہتا کہ ایک اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی اکٹھے ہو۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا، اور یہی وجہ تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت تھی آپ کے لیے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، یہ بیان آپ نے سنا ہوا ہے، اور اپنی پسند چاہت بتائی، جبرائیل نے اپنی بتائی، اللہ کی طرف سے چاہت آ گئی وہ بتائی گئی، حضور اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے بتائی، عمر بن خطاب نے بتائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور مجھے بھی دنیا کے اندر حبب الیہ ثلاث 3 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں دنیا کے اندر۔ حضور نے فرمایا آپ نے اپنی نگاہ محبت اٹھائی اور ان کی طرف دیکھا، فرمایا کہ علی آپ بھی بتاؤ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ عرض کیا حضور مجھے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کون سے؟ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے جون جولائی کا روزہ ہو، یعنی گرمیوں کے روزے ہوں، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے رکھتے رہیں۔ علی المرتضیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ ہم سردیوں کا روزہ نہیں رکھتے، وہ فرما رہے ہیں گرمیوں کے روزے مجھے بڑے پسند ہیں۔ سردیوں کو پھر بہت ہی پسند تھے۔ اور آپ دیکھیں میری اور آپ کی افطاری کیا ہوتی ہے، صبح سحری کی ہے تو شام تک پتہ نہیں چلتا، بھوک کا احساس تک نہیں ہوتا، اور اسی طرح شام کو افطاری کیا تو صبح تک بھوک نہیں لگتی۔ اور وہاں کیا ہوتا تھا، ایک کھجور لی ہے، پانی پیا ہے، یہ سحری ہو گئی ہے، روزہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح افطاری ہو رہی تھی، تو فرمایا کہ مجھے روزے بڑے پسند ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ مجھے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا بڑا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے جب بھی کوئی معرکہ ہوا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی کے اور بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، اور آگے سے بڑا بہادر یعنی بڑے سے بڑا پہلوان کیوں نہیں آ جاتا تھا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر جن کا قد کوئی بڑا نہیں تھا، قد ان کا درمیانہ تھا، اور اسی طرح داڑھی مبارک 63 سال کی جب ان کی عمر ہوئی، آخری عمر میں داڑھی بالکل سفید ہو گئی تھی اور ان کی داڑھی لمبی تھی، اور اسی طرح یہ جو ان کے بال تھے، بال بڑے نہیں رکھا کرتے تھے، چھوٹے بال رکھتے تھے۔ آج کل کے ملنگوں نے جو شکلیں بنائی ہوئی ہیں ان کے اپنے خود ساختہ ہیں، کسی کی کوئی شکل سیدنا علی المرتضیٰ سے نہیں ملتی، یہ صرف نام اور منسوب اپنے آپ کو کرتے ہیں ادھر۔ تو ان کو عادت مبارکہ جو تھی وہ چھوٹے بال رکھنے کی تھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو ایک مرحب جو بہت بڑا پہلوان تھا، 1,000 لوگ اس کے آگے ہوتے تھے،
یعنی ڈرتے تھے اس سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کے اوپر تلوار چلائی، صرف تلوار نے کیا، اس کے نے جو خود پہن رکھی تھی اس کو بھی کاٹتی چلی گئی، اور یوں اس کی گردن کو کاٹتے ہوئے آگے نکلتی چلی گئی تلوار۔ یہ کیا تھی؟ یہ ان کے اندر جو طاقت تھی۔ اور یہاں تک آتا ہے 8 تلواریں ٹوٹ جاتی تھیں، 8 تلواریں، اور آپ کے قوت بازو کے اندر کوئی فرق نہیں آتا تھا، اسی طرح طاقت برقرار رہتی تھی۔ تو فرمایا کہ مجھے تلوار چلانا بڑا پسند ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کوئی مسکین آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی محتاج آ جائے تو میں ان کی میزبانی کروں، مہمان آ جائے میزبانی کروں۔ فرمایا کہ مجھے بڑا پسند ہے، اور یہی وجہ ہے جب بھی کوئی ان کے در پہ آتا تھا، گھر کے اندر اگر کچھ نہ ہوتا تھا تو وہ الگ تھا، ورنہ کچھ بھی ہوتا تو اس مہمان کو یا مانگنے والے کو ضرور دیتے تھے، خالی ہاتھ نہیں لٹاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس طرح ہوا، آپ کے صاحبزادے بیمار ہو گئے، نظر مانی کہ اللہ میرے بیٹے ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کی رضا کے لیے روزے رکھوں گا۔ ان کی یہ نظریں ہوا کرتی تھیں، یوں نہیں تھا کہ فلاں بابے کی دربار پہ جاؤں گا، فلاں ملنگ کی دربار پہ جاؤں گا، ایسا نہیں تھا۔ کیا تھا کہ روزے رکھوں گا، نظر بھی اللہ کے لیے، اور یہ ہوتی ہی اللہ کے لیے ہے، یہ مستقل عنوان ہے۔ بچے ٹھیک ہو گئے تو آپ نے بچے جیسے ٹھیک ہو گئے روزہ رکھا، شام کا وقت ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، کھانا سامنے لگایا گیا، باہر سے دستک دی کسی نے، پوچھا کیا ہے، بتایا گیا کہ مسکین مدینہ ہوں، کھانے کی حاجت ہے۔ آپ نے وہ سارے کا سارا کھانا اٹھا کر کے ان کو پیش کر دیا، گھر آئے، پانی سے روزہ افطار کیا، صبح روزہ رکھا، سحری کی، پھر گئے محنت مزدوری کر کے آئے، کھانا تیار کیا گیا، اسی طرح دسترخوان سجایا گیا، اور باہر سے دستک دی کہ یتیم مسکینہ ہوں، یتیم مدینہ ہوں، کھانے کی حاجت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا اٹھایا، اس یتیم کو جا کر کے دے دیا۔ تیسرا دن ہوا، پھر اسی طرح کھانا سامنے لگایا ہوا ہے، باہر سے دستک ہوئی کہ حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا اٹھایا، اس حاجت مند کو پیش کر دیا، ان کو دے دیا۔ تو اسی وجہ سے فرما رہے تھے کہ حضور مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی بھی آئے، مہمان بن کر کے آئے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی محتاج ہے، میرے در پہ خالی نہ جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے آئے ہوئے مہمان کی قدر کرے، اس کی خاطر تواضع کرے، وہ چاہے کوئی جاننے والا ہو، نہ جاننے والا ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو، یتیم ہو، جب بھی آئے اور اللہ کے نام کی صدا لگائے تو علی المرتضیٰ کو یہ پسند ہے، جو بھی گھر میں ہو وہ سارا کچھ اس کے سامنے لا کر کے پیش کر دے۔ چنانچہ انہوں نے پیش کر دیا، یہ ان کی خواہش تھی، یہ ان کی چاہت تھی۔ تو آپ کی ساری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، فضائل تو بہت ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا قضاہم علی، آپ قاضی اور چیف جسٹس ہیں، اور یہی وجہ ہے جب میں دیکھتا ہوں دور سیدنا ابو بکر کا ہے اور چیف جسٹس علی المرتضیٰ ہے، دور عمر فاروق کا ہے اور عہدے قضاء کے عہدے پر فیض علی المرتضیٰ ہے، دور عثمان غنی کا ہے، تب بھی عہدے قاضی اور تب بھی قضاء کے عہدے پر فیض سیدنا علی المرتضیٰ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ رحماء بینہم، اسی طرح یہ رحماء بینہم کی عملی تصویر تھے۔ یہی وجہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان کے اندر صحابہ کی محبت ڈالی تھی، اور اسی طرح دیگر صحابہ کو بھی آپ سے بڑی عشق اور محبت تھی۔ جس طرح ان کو اعتماد تھا اسی طرح دوسرے صحابہ کو آپ کے اوپر اعتماد تھا۔ تو ہمارے لیے آئیڈیل اگر کوئی شخصیات ہیں تو یہی صحابہ کرام ہیں، یہی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ ہم ان کے حالات پڑھیں، ان کے حالات کیا تھے، واقعات کیا تھے، اور جس طرح انہوں نے اپنے اولادوں کے نام ابو بکر بھی رکھا، عثمان بھی رکھا، اور اسی طرح دیگر نام بھی رکھے ہیں، تو ہم بھی اپنے بچوں کے، اپنی اولادوں کے نام ابو بکر بھی رکھیں، عثمان بھی رکھیں، عمر بھی رکھیں۔ اس لیے جس گھر سے جب بھی کسی بچے کو بلائیں گے اس گھر سے صحابہ کے ناموں کی پکار ہوگی۔ جب یہ نام پکارے جائیں گے
تو یہ ناموں کی برکات ہوگی انشاءاللہ، اس گھر کے اندر صحابہ و اہل بیت کی محبت بھی موجود رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔